تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو۔ اللہ کے قرآن کو تم، اللہ کے قرآن کو تم تجوید سے پڑھنا سیکھو، تجوید سے پڑھنا سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین حضرات، آپ سب کا تجویدی قواعد سیکھو درس میں استقبال ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے آپ کو حرکات کا قاعدہ بتایا تھا، اور آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حروف مدہ کا قاعدہ بتانے جا رہے ہیں۔ بہت ہی آسان انداز میں آپ کی خدمت میں یہ اسباق پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان اسباق کو غور سے سنیں اور قرآن مجید کو اسی نہج اور طریقے پر پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین و سامعین حضرات، حروف مدہ 3 ہیں، حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو، الف یا واو، یہ 3 حرف ہیں۔ اب یاد رکھیے کہ ان تینوں کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، ان تینوں حروفوں کو کھینچ کر پڑھنا ہے، لیکن کب کھینچ کر پڑھیں گے آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو۔ اب سنیے، الف جس سے پہلے زبر ہو، الف جس سے پہلے زبر ہو تو اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ با الف زبر با، کیا پڑھیں گے؟ با الف زبر با، تا الف زبر تا۔ پہلے جو ہم پڑھے تھے وہاں پر حرف مدہ نہیں تھا، صرف حرکات تھے، تو با زبر ب پڑھے، تا زبر ت پڑھا تھا ہم نے، لیکن یہاں پر الف آیا ہے اور الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، اسی طرح سے آخر تک ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا تک پڑھنا ہے۔ اب اس کو ہم مزید سمجھتے ہیں، دیکھیے آپ کس طرح سے ملا کے پڑھیں گے۔ ہا الف زبر ہا، سین زبر س، دیکھیے یہاں پر صرف سین زبر س ہے اور با زبر ب ہے، ان دونوں کو نہیں کھینچیں گے۔ یہاں ہا کو اس لیے کھینچے کہ ہا الف زبر ہا ہے، یعنی الف ساکن سے الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے یہاں پر ہم لوگوں نے تھوڑا کھینچ کے پڑھا ہے، حرف مدہ ہے۔ ہا الف زبر ہا، سین زبر س، با زبر ب، ہا سب، جیم پیش جو، دیکھیے جیم پیش جو آ گیا۔ نون الف زبر نا، جنا، ہا پیش ہو، جناح، یہاں پر بھی الف سے پہلے زبر ہے، چنانچہ یہ حروف مدہ کا قاعدہ تھا۔ اب حروف مدہ میں سے پہلا جو حرف ہے الف، اس کی تفصیل ہم نے بتائی، کس طرح کھینچ کے پڑھیں گے، کچھ مثالیں بھی پیش کی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں حروف مدہ میں سے دوسرا حرف یا کی طرف۔ دیکھیے یا، جس پر جزم ہو اور جس سے پہلے زیر ہو، یعنی یا آئے اور یا پر جزم ہونا چاہیے۔ اب یا پر جزم ہے تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ یا ساکن کہیں گے۔ اس بات کو بیان کرنا ہم بہتر سمجھتے ہیں اسی وقت کہ جس حرف پر بھی جزم ہوگا ہم اس حرف کو ساکن پڑھیں گے، اس حرف کو ساکن کہیں گے۔ یعنی اگر یا پر جزم ہے تو یا ساکن کہیں گے، با پر جزم ہے تو با ساکن کہیں گے، تا پر جزم ہے تو تا ساکن کہیں گے۔ اسی طرح سے یہاں پر یا پر جزم ہے تو ہم یہاں پر یا ساکن کہیں گے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو، یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو تو اس یا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے،
کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، اسی طرح سے آخر تک لام حمزہ یا زیر ای، یا زیر ی، تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ پہلے کس طرح پڑھا تھا ہم نے؟ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، اس طرح پڑھا تھا۔ وہ تو کھینچنے کا قاعدہ نہیں تھا، وہ حرکات میں سے تھا۔ یہاں پر حروف مدہ میں سے یا ساکن، اس سے پہلے زیر ہے تو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور اس کو جو ہے نا بڑی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ خاص کر کے لوگ اس میں بھول جاتے ہیں، تو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ جو قاعدہ ہم نے سنا ہے اور جس پر ہم نے غور کیا ہے، اس قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کی روشنی میں ہمیں سبق پڑھنا بہت ضروری ہوگا۔ ورنہ اگر ہم نے قاعدہ یاد نہیں رکھا، اس کی ترتیب کو یاد نہیں رکھا، اس کی روشنی میں نہیں پڑھا، تو پھر ہم یہاں اللہ کے یہاں پر اس سستی کی وجہ سے، قرآن مجید کو سستی کے ساتھ سیکھنے کی وجہ سے، یا سستی کے ساتھ نہ سیکھنے کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، تو اللہ کے یہاں پر ہم گنہگار بن سکتے ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مزید اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دی نی، دی نی، دال یا زیر دی پڑھ رہے ہیں اور نون یا زیر نی پڑھ رہے ہیں۔ گویا کہ یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر اور یہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو ان دونوں کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یہ حرف مدہ ہے یا۔ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں بھی آپ کو الف سے پہلے زبر دکھائی دے رہا ہے، یا پھر یا سے پہلے زیر دکھائی دے رہا ہے، آگے کی جو ہے واو سے پہلے، واو ساکن سے پہلے پیش نظر آ رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر نظر آ رہا ہے، تو آپ کو وہاں پر سمجھنا ہے کہ یہ حرف مدہ ہے اور اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے آپ۔ فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، فی ہی، اس طرح سے کھینچ کے پڑھیں گے ہر ایک کو بھی۔ اب آخری جو حرف ہے حرف مدہ کا وہ واو ساکن ہے۔ واو ساکن، دیکھیے واو ساکن سے پہلے اگر پیش آئے گا، واو ساکن سے پہلے اگر پیش آئے تو اس کو بھی تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے۔ پہلا تھا الف سے پہلے زبر، کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر آئے، کھینچ کے پڑھنا ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اور واو ساکن سے پہلے بھی پیش آیا تو اس کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو، اسی طرح سے آخر تک حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو، تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے۔ پہلے جو آپ نے پڑھا تھا وہ صرف یہ کیا تھا؟ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، اس طرح ہی تھا۔ اور ابھی جو ہے نا آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے وہ حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، اس طرح سے پڑھا جا رہا ہے۔ اس طرح سے آپ مثال میں دیکھیے، آپ نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نو ہو، نو ہو۔ یہاں پر دیکھیے آپ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تھوڑا کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، لیکن آگے چل کر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہا پیش ہو ہے، اس کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ حرکات میں سے ہے، صرف پیش ہے۔ تو جہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو وہاں پر کھینچنا ہے۔ ہا صرف ہا ہے، اگر یہاں پر ہا واو پیش ہوتا تو کھینچ کے پڑھ لیتے، لیکن یہاں پر صرف ہا پیش ہو ہے تو نوح۔ اسی طرح سے تمام قواعد کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے ان چیزوں کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، جو رٹتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے، بلکہ اس کو سمجھ کر، سوچ سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اگر کوئی سوچ سمجھ کر پڑھ لے گا تو ایک مرتبہ بھی پڑھنا اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور یہ چیز اور یہ بات الحمدللہ انشاءاللہ اس کی موت تک اس کو یاد رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام قواعد کو سوچ کر، سمجھ کر، غور سے پڑھنے، اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ ان تمام قواعد کی روشنی میں قرآن مجید کو پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔